where stories come alive in English and Urdu. وہ رات جس نے تقدیر بدل دی، شب برات کی ایک ایمان افروز کہانی۔ نور آباد کا قصبہ اس رات غیر معمولی سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاندنی آسمان سے نرمی سے زمین پر اتر رہی تھی اور گلیاں ایسے خاموش تھیں جیسے خود وقت رک گیا ہو۔ یہ شعبان کی 15ویں رات تھی، وہ مبارک رات جسے مسلمان شب برات کہتے ہیں، یعنی بخشش، رحمت اور فیصلوں کی رات۔ یہ وہ رات تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت سے دیکھتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آنے والے سال کی تقدیریں لکھتا ہے۔ اسی قصبے میں ایک نوجوان مسلمان رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان کوئی برا انسان نہیں تھا، مگر وہ تھکا ہوا تھا، زندگی سے، ناکامیوں سے اور اپنے دل کی خالی پن سے۔ اس کا چھوٹا سا کاروبار بند ہو چکا تھا، دوست وقت کے ساتھ دور ہو گئے تھے، اور سب سے بڑا زخم اس کے والد کی وفات تھی۔ اس حادثے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا اللہ سے تعلق کمزور پڑ گیا تھا۔ وہ اکثر خود سے کہتا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میرا دل اتنا بوجھل کیوں ہے؟ دعا سے بھرا ہوا گھر۔ اسی گھر کے ایک کمرے میں ایان کی ماں نماز کی چٹائی پر بیٹھی تھیں۔ بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود ان کی آواز مضبوط تھی۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں اور ان کے ہونٹوں پر دعا تھی۔ وہ شب برات پر پورا یقین رکھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ وہ رات ہے جب مایوس دلوں کو امید، گناہگاروں کو معافی اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے۔ ایان دروازے کے پاس کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ امی، اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا واقعی اللہ اس رات سب کو معاف کر دیتا ہے؟ امی نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، سب کو نہیں، صرف ان کو جو سچے دل سے مانگتے ہیں۔ یہ الفاظ ایان کے دل میں اتر گئے۔ گناہوں کا بوجھ۔ رات گہری ہوتی گئی اور ایان کے ذہن میں ماضی کے مناظر ابھرنے لگے۔ چھوٹی ہوئی نمازیں، غصے میں کہے گئے تلخ الفاظ، وہ وعدے جو اس نے خود سے بھی پورے نہیں کیے۔ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے، اگر میں بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوں تو؟ اگر میری توبہ قبول نہ ہوئی تو؟ مگر ان خدشات کے درمیان ایک ننھی سی امید بھی زندہ تھی، جو مرنے کو تیار نہ تھی۔ مسجد کی طرف سفر۔ عشاء کے بعد ایان نے چادر اوڑھی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند معمول سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ مسجد کی روشنیاں دور سے ہی دل کو سکون دے رہی تھیں۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ اور لوگ بھی جا رہے ہیں، بوڑھے، نوجوان، بچے، سب خاموش، سب سنجیدہ۔ یہ رات الفاظ کی نہیں تھی، یہ رات دلوں کی تھی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ مسجد کے اندر کا ماحول رقت انگیز تھا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی خاموشی سے رو رہا تھا، کوئی کسی سے بہتر نہ تھا، سب اللہ کے سامنے محتاج کھڑے تھے۔ ایان آخری صف میں کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آواز لرزنے لگی، یا اللہ، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، صرف شرمندگی کے ساتھ۔ میں نے بہت غلطیاں کیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ اگر آج کی رات بھی تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں کہاں جاؤں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل ہلکا ہوتا گیا۔ ماں کی دعا۔ اسی وقت گھر میں ایان کی ماں دعا مانگ رہی تھیں، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس مبارک رات میں معاف فرما دے، اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی تقدیر میں آسانی لکھ دے۔ ماں کی دعا خاموشی سے آسمانوں کی طرف اٹھ گئی۔ شب برات کا اصل مفہوم۔ ایان کو بچپن کی باتیں یاد آئیں کہ شب برات صرف رسم نہیں بلکہ لوٹنے کی رات ہے۔ اسے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس رات وہ بات اس کے دل کو لگ گئی۔ اندھیرے میں کیا گیا وعدہ۔ فجر سے پہلے ایان نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں کامل نہیں بن سکتا، مگر میں لوٹنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ نیکی کا نہیں تھا، یہ وعدہ سچائی کا تھا۔ نئی صبح، نیا آغاز۔ جب فجر ہوئی تو آسمان کے رنگ بدلنے لگے۔ اندھیرا چھٹ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ایان کے دل سے مایوسی چھٹ گئی۔ زندگی فوراً آسان نہیں ہوئی، مگر ایان کا راستہ بدل چکا تھا۔ وہ نماز کا پابند ہو گیا، مشکلات آئیں تو صبر کرنے لگا اور اللہ پر بھروسہ کرنے لگا۔ کئی سال بعد، کئی سال گزر گئے۔ اب ایان اپنے بچوں کو ہر شعبان میں یہ کہتا، کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ شب برات وہ رات ہے جب صرف گناہ نہیں بلکہ تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔
ہمیشہ رہنے والا سبق۔ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں، یہ لوٹنے کی رات ہے، گناہ سے معافی کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، اور فاصلے سے قربت کی طرف۔ اور جو سچے دل سے لوٹ آئے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سبق: مضبوط ایمان، سچی توبہ اور اللہ پر مکمل بھروسہ انسان کی زندگی اور تقدیر دونوں بدل سکتا ہے، خاص طور پر شب برات کی مبارک رات میں۔